جو رشتے نبھائے نہ جائے تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ میں اچھے لباس، خوبصورت چہرے، اونچے اسٹیٹس والے لوگوں سے مرعوب نہیں ہوتی، میں ان لوگوں سے مرعوب ہوتی ہوں جو ایمان میں مجھ سے زیادہ ہوں، جو اللہ سے شاید محبت کرتے ہو، جن کے عمل مضبوط ہو۔ رش آتا ہے مجھے ایسے لوگوں پر جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر خود سے بھی زیادہ ہو۔ مجھے ایسے لوگ آئیڈل لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ قرآن کو دل کی آنکھ سے اگر پڑھنا چاہتے ہو تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کا سخت لہجہ صرف کافروں، منافقوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے ہے۔ انسان کی سوچ محدود ہے، وہ کچھ چیزوں سے شروع ہو کر کچھ چیزوں پر ختم بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں شاید انسان کا زیادہ قصور بھی نہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہتر وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کب کون سا فیصلہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اگر آج کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو شاید ابھی وقت سازگار نہیں۔ دعا کا بھی قبول نہ ہونا انکار تو نہیں۔ انتظار کرو بہترین وقت کا، بے شک تم وہ نہیں سن پاتے جو اللہ سنتا ہے۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ کن فیکون صرف دو لفظ نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حمد ہے، یعنی ہمارا رب جب کن فرماتا ہے کہ ہو جا، فیکون یعنی ہو جانا ہے۔ بے شک ہر کام اللہ پاک کے کن کا محتاج ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ اکثر منزل کے قریب ہوتے ہوئے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور منزل کھو دیتے ہیں۔ سنو، دعا میں بہت طاقت ہے، اتنی کہ وہ نصیب کا لکھا بدل دیا کرتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، انسان ہی ہے خطا کا پتلا۔ بھول سے، غفلت سے، جذبات کی شدت اور محبت کے غلبے کی وجہ سے اسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن کامیاب پتہ ہے کون ہے؟ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دنیا میں ہی معافی مانگ لے، قبل اس کے کہ ایسے دن کا سامنا کرنا پڑے جس میں معافی تلافی کا موقع ہی نہ رہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے ان کے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ نیکی رائے کے دانے جتنے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا والے اس کی قدر کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی قدر کرتا ہے۔ اس کی نظر میں آپ کی وہ قربانی، وہ تکلیف، وہ نیکی اس کی نظر سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ آپ کا ایک ایک آنسو اس کے علم میں ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہے۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہے، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ جو آپ کو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں ان کا خیال رکھا کریں، ان کی مخلصی کی سزا ان کو کہیں ٹکڑوں میں کاٹ کے مت دیا کریں۔ سینے سے لگانے کے قابل لوگ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے اپنے آپ سے بھی الگ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ زندگی
فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے، اس لیے پچھتاوا کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھائیں۔ اللہ کے بعد انسان کی سب سے پہلی محبت اس کے والدین ہیں۔ والدین تو وہ ہیں جنہیں پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور باپ تو جنت کی کنجی ہوتے ہیں۔ بابا کی تو ہر چیز ہی مقدس ہوتی ہے۔ ان کی قمیض سے آتی خوشبو، ان کا گھر میں داخل ہوتے ہی ان کا جوتا بیٹیوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ اولاد اس باپ کے رزق حلال کے لیے بہائے گئے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک باپ کی ہی اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ ہمیشہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ ترقی حاصل کرے۔ ماں کی اولاد کے لیے محبت ظاہر ہوتی ہے، مگر ایک باپ کی محبت بھی ماں سے کم نہیں ہوا کرتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ باپ اولاد کے لیے محبت کو اس طرح ظاہر نہیں کر پاتا جیسے اس کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے تو میاں بخش کہتے ہیں، باپ سینہ دے تاج محمد۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں کرتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں، کوئی وضاحت دے سکیں، اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ چلو چھوڑ دیتے ہیں وہ سارے راستے، وہ خیال، وہ محبتیں، وہ سارے واسطے جو دل کو توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ، وہ دوستی اور وہ پرانے روگ۔ چلو چھوڑ دیتے ہیں اور محبت کا ہاتھ تھامتے چلتے ہیں کسی ایسی راہ تک جہاں محبت کو نبھایا جائے، خود کو پایا جائے اور مسکرایا جائے۔ اور اللہ سے خود کو جوڑ دیتے ہیں، محبت کو نور سے منور کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا نور اللہ ہے۔ وہ ادھورے راستے جن کی منزل کا نشان نہیں، چلو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت بہت پیارا اور پرسکون جذبہ ہے۔ یہ گناہ نہیں، بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر کے اور شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے پنجرے میں بند ہوئے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے، ویسے ہی جس نے پاکیزہ محبت کی ہی نہ ہو، اسے لگتا ہے کہ ہر شخص کی محبت گندی ہے۔ جو جس چیز سے محروم رہا ہو، اسے اس چیز کا علم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا اور اللہ کی محبت کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن نیتوں کی پاکیزگی وہ خوب جانتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کس نے کس نیت سے مجھ سے مانگا اور کیا مانگا۔ لوگ اور حالات اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کبھی بری نہیں ہوتی۔ یہ تو عطا ہے اس کے لیے خدا جسے چنے جب چنے۔ خوش رہتی ہوں ہر دکھ میں بھی، اور یہ عادت میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ توڑا ہے ہم نے اس طرح صراط کا غرور، سینے پہ تیر کھا کے بھی جاری ہے اڑان۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو عزت کرتا ہے، لیکن ہمیشہ محبت سے زیادہ عزت کا پلڑا بھاری رہتا ہے، پھر چاہے عزت دینے والا کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ مرد رو نہیں سکتے، بتاؤ عورتیں بھی نہیں روتی، وہ صرف ان دکھوں پر روتی ہے جن پر رونے کی انہیں اجازت دی جاتی ہے، اور باقی دکھ آنسو تو کہیں اندر ہی گرتے ہیں اور روح میں چھید کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ مومن کبھی تانے نہیں دیتا، لعنت نہیں دینے والا، بدخو اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناقابل یقین کہانیاں اس وقت سناتی ہے جب سننے کو دل چاہتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ عجیب ہے، وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھین جائے یا جب کچھ چاہیے ہو، جن کے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر راہ ہی نہیں جائے گا، تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ عجیب بات ہے نا، اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے مگر انسان نہیں۔ مانگتی رہو
مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے، جو گرے اسے خوشی سے اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی ہو یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھول لے۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ ہی اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار زار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے ناممکن کے باوجود اس پر یقین کرتے ہوئے، جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے، تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ جب دل تہجد سے جڑتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، پھر دل اللہ تعالیٰ کے احکامات پر لبیک کہتا ہے، اس کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جب دعائیں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک حرام محبت کی نجاست میں ڈوبے لوگ کیا جانے حلال محبت کا لطف۔ نامحرم کی یاد میں، نامحرم کی محبت میں آنسو بہانے والے نادان لڑکیوں، تمہارا ایک ایک آنسو بہت قیمتی ہے۔ اگر تم یہی آنسو اللہ کی یاد میں بہاؤ، اللہ کے خوف میں بہاؤ، اس سے اس گناہ کی توبہ کرنے میں بہاؤ، باز آ جاؤ اس سنگین گناہ سے جو تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کی طرف لپٹ کر تو دیکھو، اس سے سچی معافی مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے یہ سب چھوڑ کر تو دیکھو۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، وہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور ایسا نعم البدر عطا کرے گا کہ تمہارا روا روا شکر گزار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکے، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوئی نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ وہ چیز جو مانگ کر لی جاتی ہے وہ کبھی بھی کوئی چھین سکتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ بھروسہ مت توڑنا، بس باقی ہر بات ہنس کر سہ لیں گے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ وہ جانتا ہے راتوں کو کی گئی عبادت کو بھی، اس طرف اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ دل ٹوٹے تو یاد رکھیں اللہ الجبار ہے، یعنی دلوں کو جوڑنے والا، جو آپ کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے گا۔ دل مردہ ہو تو وہ الہار یعنی زندگی دینے والا، جو آپ کو تر و تازہ اور تازہ دم کر دے گا۔ زندگی کی مشکلات جب تھکا دے تو آپ کا رب القیوم یعنی تھام لینے والا، جو آپ کو ایک نئی توانائی دے گا انشاءاللہ۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح کا ہے، اور جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ یہی زندگی کی
حقیقت ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائے مت، بس رب پر چھوڑ دیجیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائیں، مگر یہ جو لکھائی کا قلم ہوتا ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے دل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کچھ غم صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مداوا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے۔ ایک قدم اٹھائے، حکم ربی مان لیجئے، حجاب اوڑھ لیجئے، پردے کا سکون محسوس کیجئے۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دست سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہے۔ اے میرے رب، میرا دل ان چیزوں کی طرف مائل کر جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ آمین۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اپنی اصلیت اور ظرف دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ اپنائیت اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نسب ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ اے اللہ، میں اپنی ساری دنیا تیرے سپرد کرتی ہوں۔ یقین رکھو، اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری وہ حاجتیں پوری فرما جن کو ہم دعاؤں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آمین۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو، اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ صرف رونے کے لیے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزار دو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جنت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے۔ آمین ثم آمین۔